أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، اپنا بنا کے رکھے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے کلام کی محبت عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہم سورۃ القیامہ کریں گے، اور آسان صورت ہے ترجمے کے لحاظ سے، ویسے کہ قیامہ کا ذکر ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی فکر لگا دے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا، لا اقسم نہیں، اور حمزہ ہے میں پیش، میں قسم کھاتا، بی یوم القیامہ، دن کی قیامت کے۔ اکثر اب دیکھیں جب لا کے بعد قسم آتی ہے اس کے بعد بھی آتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، پھر لا اقسم آگے بھی دیکھیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، پھر اس میں بھی ہے لا اقسم الخنس الجوار الکنس۔ جب سمجھے لا اقسم جب آتا ہے تو بھی آتا ہے، ساتھ ہی اس کا حصہ ہوتا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں دن کی قیامت کے، ولا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس، نفس کی، اللوامہ ملامت کرنے والے۔ اللوامہ کا روٹ ورڈ ہے لام واو میم۔ قرآن میں لوامہ ایک ہی دفعہ ہے، ملامت کرنے والے نفس، لیکن ہم جب اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ، اور ایک نفس لوامہ۔ تو نفس لوامہ یہیں پہ آیا قرآن میں، ملامت کرنے والے نفس۔ ایحسب کیا سمجھتا ہے، الانسان انسان، اللن کہ ہرگز نہیں۔ اللن جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے، ان جس کے مطلب ہوتا ہے کہ، یعنی کہ دیٹ جیسے انگلش میں، پلس لن، لن ہرگز نہیں۔ جب یہ دونوں مرج ہو جاتے ہیں تو بنتا ہے اللن، تو اسی لیے اس میں جب پڑھیں گے نون ساکن نہیں، مگر یہ ایکچولی اللن اس سے مل کے بنا ہے، اللن کہ ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، ہو اس کی، اور عظام جو ہے پلورل میں ہے، عین زو اور میم روٹ ورڈ ہے، بونس کے لیے آتا ہے، قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے۔ دیکھتے ہیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 47 ہے کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ہم ہو جائیں گے مٹی وعظاما اینڈ بونس، اور بونس ہڈیاں ہو جائیں گے، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ریسرٹ کیے جائیں گے، تو عظاما کا روٹ آیا ہے قرآن میں، اور جگہ بھی آیا ہے، عین ضمیم روٹ ورڈ ہے اس کی ہڈیاں، بلا کیوں نہیں، قادرین قادر ہیں، علا اس پر، ان کے، نسویہ ہم درست کر دیں، سین و یا روٹ ورڈ ہے، سوا یسوی کر کے جب آتا ہے قرآن میں، سوا یسوی کر کے تسویہ، اس کے میننگ ہوتا ہے درست کرنا، پروپورشن کرنا چیز کو، تو نون ہم کی ہوگی، نسویہ ہم درست کر دیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ یہ آتا ہے، آگے سورہ قیامہ کی ہی آیت میں 38 میں ہم دیکھیں گے، ثم کان علقۃً، پھر وہ ایک علقہ بنا، فخلقا، پھر اللہ نے اس کو کریٹ کیا، فسوا، پھر اس کو درست کر دیا، پروپورشن کر دیا۔ اور ہم سورہ انفطار میں بھی کرتے ہیں نا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، فسوا کا پھر اس نے درست کر دیا۔ سوا یسوی، تسویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، درست کرنا، پروپورشن کرنا۔ ان نسویہ کہ ہم درست کر دیں، بنانا اس کے پور پور کو، بنانا کا روٹ ورڈ ہے با نون نون۔ قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، بنان 2 دفعہ آیا ہے، اس کے مطلب فنگر ٹپس، اس کے پور پور کو، اور یہاں پہ آیا ہے 1 دفعہ با نون نون کا روٹ ورڈ فنگر ٹپس کے لیے، اور 1 دفعہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضربو، تو مارو ان کی گردنوں پہ، اور وضربو اور اسٹرائک کرو ان کے کل بنان، ایوری فنگر ٹپس، ایچ فنگر ٹپس، یعنی کہ ہر فنگر ٹپ پہ۔ تو بنان کا 1 دفعہ بھی با نون نون اور بنان آیا ہے انفال کے 12 نمبر کی آیت پہ، اور 1 ہی دفعہ بس یہاں پہ آیا ہے کہ ہم درست کر دیں اس کی فنگر ٹپس کو، اس کے پور پور کو۔ بلکہ یریدو چاہتا ہے، الانسان انسان، لی کہ
یفجورا یا کی ٹرانسلیشن وہ یفجورا وہ گناہ کرتا رہے. یہاں پہ فاجیم را روٹ ورڈ جو ہے فیل کی طرح آیا ہے پہلی بات تو کیونکہ لی جب فیل کے ساتھ آتا ہے تب اس کی ٹرانسلیشن ہوتی تاکہ یا یہ کہ اور یا تو مضارع کا سائن ہے ہی کہ فعل مضارع ہے یفجو تاکہ وہ گناہ کرتا رہے. قرآن میں اس میں جس طرح یہ اسم کی طرح آیا ہے یہ لفظ آپ کو پتہ ہے فاجر کہتے ہیں فجور کا لفظ کے جو ہے کہ ہم نے اس کے فجور و تقواہ رکھ دیا فجور رکھ دیا. تو کفارۃ الفجر کر کے بھی آیا ہے ایک دفعہ. تو فجر کا مطلب جس طرح فاجر سے مگر یہ فعل کی طرح صرف یہاں پہ اس طرح اس میننگ میں آیا ہے اسم کی طرح آیا فاجر آیا فجور آیا ہے فجرہ کہ اس کا یعنی فجور جیسے ہوتا ہے گناہ کرنا لیکن لیفجرا تاکہ وہ گناہ کرتا رہے کہ میننگ میں یہی آیا ہے یہ امامہ اپنے آگے بھی. قرآن میں امام آیا ہے حمزہ میم سے بہت دفعہ آیا ہے امام کا مطلب لیڈر ہوتا ہے مگر امام جو ہے یہ بیسیکلی اس میں ظرف ہوتا ہے جیسا امامہ آگے کے لیے آتا ہے جیسا امام اور خلف ہوتا ہے پیچھے کے لیے امام ہوتا ہے آگے کے لیے. تو یہ حمزہ پہ زبر کے ساتھ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے امام کر کے بہت دفعہ آیا لیکن امامہ جس کے میننگ آگے کے ہوتے ہیں وہ صرف قرآن میں یہی آیا امامہ ہو اپنے آگے بھی یعنی اس کے آگے بھی تاکہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی یعنی اس کے اپنے آگے بھی. امام ہم ایک جگہ حدیث میں دیکھتے ہیں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا اس میں ہے وَعَنْ یمینی نورا وَعَنْ یساری نورا وَفَوْقی نورا اوپر میرے نور کر دے وَتَحْتِی اور میرے نیچے نور کر دے وَأَمَامِی نورا اور میرے آگے نور کر دے میرے سامنے نور کر دے وَخَلْفِی نورا اور میرے پیچھے نور کر دے. تو امامی وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں امام کا مطلب آگے کے ہوتا ہے سامنے کے. تو یہ اس میں ظرف ہوتا ہے جیسا یہ ظرف کے جیسے اس میں ظرف کہلاتا ہے یہ. تو یہ اس میننگ میں آپ کو یہاں نظر آیا اور قرآن میں مگر ادھر ہی ہے بس اپنے آگے بھی. یسألو وہ سوال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے ہی asked ایانا کب ہے when یوم القیامت دن قیامت کا. فاذا پھر جب اذا جو آتا ہے زیادہ تر یہ فیوچر کی طرف میننگز کو کر دیتا. فاذا پھر جب بریقہ چندھیا جائیں گی یہ فعلا کا بریقہ جو ہے یہ بھی پیسو ہے فعلا کا وزن تو نہیں ہے لیکن بریقہ پیسو ہے. چندھیا جائیں گی ڈیزلڈ ہو جائیں گی البصر آنکھیں چندھیا جائیں گی بلکہ یہ شاید یہ پیسو نہیں ہے مجہول نہیں ہے اس کو ہٹا دیں اس کو مجہول نہ لکھیں. بارقہ چندھیا جائیں گی یہ جو ہے ایک ہی دفعہ قرآن میں یہ جو 12 قاف روٹ ورڈ ہے برق کا لفظ ہوتا ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں نا جیسے جب بجلی برق لائٹننگ کو کہتے ہیں برق. قرآن میں برق ہے قرآن میں لائٹننگ کے لیے لیکن فیل کی طرح قرآن میں نہیں ہے برقہ اور اس کے میننگ کیا ہے ٹو بی ڈیزلڈ یعنی کہ چندھیا جائیں گی یا ٹو بی فرائٹنڈ. تو ڈیزلڈ کے میننگ میں چندھیا جائیں گی البصر آنکھیں. تو یہ ایکٹیو ہی ہے یہ پیسو نہیں ہے. برقہ جب چندھیا جائیں گی آنکھیں وخسف اور بے نور ہو جائے گا القمر چاند. خسف کے مین خاص انفا کے روٹ پر جو ہے اس کے میننگ قرآن میں جب آیا دھسانے کے مطلب میں آیا ہے کہ جس طرح ارتھ سوالو کر دے گی مگر یہاں پہ اس میننگ میں آیا ہے جو بے نور ہو جائے گا ڈارک ہو جائے گا. یہ میننگ صرف یہیں پہ آیا ہے اور کہیں پہ نہیں آئے گا. خاص انفا کا روٹ ورڈ زیادہ تر جس طرح خسف کا مطلب دھسا دینا زمین کے نیچے اندر لیکن خسف القمر کے مین بے نور ہو جائے گا ڈارک ہو جائے گا چاند. تو اس کو بھی آپ میمورائز کیجئے کہ یہ اور کہیں پہ اس میننگ میں نہیں آیا. روٹ ورڈ تو آسان ہے اس کا اور یہ فیل کی طرح کہیں اور نہیں آیا. میننگ چندھیا جائیں گے یہ بھی قرآن میں یہی آیا ہے اور امام بھی قرآن میں یہی آیا. وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے یہ ہے پیسو مجہول. یہ فعلا کا وزن ہے جمعہ فعلا یہ جبکہ نہیں تھا تو یہ پیسو نہیں یہ ایکٹیو ہی ہے. جمعہ جمع کر دیے جائیں گے. الشمس والقمر سورج اور چاند. یقولو کہے گا الانسان انسان یومئذ اس دن اینا کہاں ہے ویئر المفر فرار کی جگہ. فارارا روٹ ورڈ ہے مفر قرآن میں ایک ہی جگہ ہے. آسان ہے ٹرانسلیشن یہ اس میں ظرف ہے جیسے یہ بھی ظرف مکان جیسے کہ اس میں مفر کہاں ہے فرار کی جگہ. تو یہ دی اسکیپ کہ اسکیپ کی جگہ کہاں ہے. تو یہ اس شکل میں ایک دفعہ آیا قرآن میں. روٹ ورڈ تو فرار آیا ہے. کلا ہرگز نہیں لا وزر نہیں کوئی جائے پناہ
لا نہیں, وزر کوئی جائے پناہ, کوئی ریفیوج نہیں ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے واو زارا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ واو زارا وزر, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, وزر بوجھ کے لیے آیا ہے, بوجھ اٹھانے والی کے لیے آیا, مگر اس میننگ میں اس طرح قرآن میں صرف یہیں پہ ہے. تو اس کو آپ کو یہ میننگ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا, لا وزر نہیں کوئی جائے پناہ, ریفیوج کے میننگ میں وزر کر کے یہیں پہ. باقی جگہ پہ بوجھ سے ریلیٹڈ ہے کہ تو یہ بوجھ اٹھانا یا بوجھ اس میننگ میں آئے گا یہ روٹ ورڈ, لیکن اس طرح ادھر ہی ہے. تو آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, یہ آپ کو اور جگہ پہ نہیں ملے گا. الا ربی کا طرف اپنے رب کے طرف, آپ کے رب کے. یومئذ اس دن, المستقر ٹھکانا ہے. قاف اور را کا روٹ ورڈ مستقر اور دفعہ بھی آئے میننگ ٹھکانا, کہ یونبو خبردار, خبر دیا جائے گا. یہ بھی مجہول ہے, پیسو ہے. اگر یہاں پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ مضارع مجہول کی پہچان ہے. یونبؤ خبر دیا جائے گا. نبأ یونبئ کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفارم, خبر دینا, اور یہاں پہ یہ چونکہ پیسو ہے تو یہ نبأ خبر دیا جائے گا. الانسان انسان خبر دیا جائے گا. یومئذ اس دن, کس چیز کی؟ بما اس کی جو قدمہ اس نے آگے بھیجا, ہی سینڈ فارورڈ. اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے تو واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے اس میں, قدمہ اس نے آگے بھیجا. وَأَخَّرَ اور اس نے پیچھے چھوڑا, حمزہ خارا کا روٹ ورڈ. اس کو دیکھتے ہیں ہم سورہ انفطار میں بھی ایسی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 5 ہے, علمت نفس جان لے گا ہر نفس, ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا, وَأَخَّرَت اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. تو یہ آیت ہم لوگوں کو الحمدللہ آتی ہے, بس اللہ کرے کہ ہم واقعی آج ہی ہم جو ہے اس بات کا خیال رکھنے والے ہو جائیں. بلکہ الانسان انسان علی نفسہ ہی اپنے نفس پر بصیرہ خوب نظر رکھنے والا ہے. بصیر اور بصیرہ یہ ہا کی ضمیر اصل میں مؤنث کی ضمیر ہے, نفس کی طرف اشارہ ہے اس لیے بصیرہ یوز ہوا ہے. اور خوب دیکھنے والا نہیں, خوب نظر رکھنے والا, اس کو خود پتا ہے. ولو اور اگرچہ, لو کی ٹرانسلیشن زیادہ تر اگر کی ہوتی ہے اور کبھی کبھار اگرچہ کی بھی ہوتی ہے. ولو اور اگرچہ, القا وہ ڈالے, القا یلقی کا مطلب ہے ٹو تھرو, ڈالنا. اور جیسے دل میں القاء ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دل میں, تو لام قافیہ روٹ ورڈ ہے, وہ ڈالے معاذیرہ معذرت اپنی, یعنی کہ اس کی. معذرت عین دال را روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور جب بھی آیا عین دال را روٹ ورڈ ایکسکیوز کے مطلب میں آتا ہے, جیسے معذرت, عذر. تو معاذیر پلورل ہے, اور یہ بھی قرآن میں ادھر ہی آیا ہے معاذیر, مگر روٹ ورڈ بہت دفعہ آیا ایکسکیوزز کے لیے. معاذیرہ معذرت اپنی, ایکسکیوزز اپنے. لا نہیں, تو حرک آپ حرکت دیجئے. حرکہ یحرک تحریک, ہم اردو میں حرکت اتنا کامن یوز کرتے ہیں, میں قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف ایک دفعہ آیا ہے یہاں پہ. تو یہ حرکہ یحرک تحریک, اردو میں ہم حرکت جو کہتے ہیں, تو عربی میں قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا, لا تحرک نہ آپ حرکت دیجئے, بھی ہی ساتھ اس کے, لسانک اپنی زبان کو, لی تاکہ, جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے تاکہ, یہاں یہ کی ٹرانسلیشن ہے تاکہ, تا آپ, تعجل تاکہ آپ جلدی کریں. کس چیز میں؟ عین جیم لام روٹ ورڈ ہے, اجلت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تاکہ آپ جلدی کریں, یعنی کہ یاد کرنے کی. بھی اس کو, انّا بے شک, علینا ہم پر ہے, ہمارے ذمے. کبھی کبھار علینا ہمارے ذمے کے لیے آتا ہے تو یہ وہی والا ہے, علینا ہم پر یہ ہمارے ذمے ہے. جمعہ جمع کرنا, یہ اسم ہے جمعہ, تبھی ٹرانسلیشن جمع کرنا کر کے کر رہے ہیں, جمعہ جمع کرنا ہو اس کا. وقرآن اور پڑھنا اس کا. اسی طرح قرآن جو ہے یہ بھی اسم ہے, تو یہاں پہ قرآن کی میننگ پڑھنا ہو اس کا. قرآن آپ نے تفسیر میں سنا ہوگا, قرآن ہم کتاب کو بھی کہتے ہیں, بہت پڑھی جانے والی کتاب. تو یہاں پہ قرآن کی مین پڑھنا کے ہے, جس طرح مصدر کے میننگ ہے جمع کرنا اس کا, وقرآن ہو اور پڑھنا اس کا. فَإِذَا پھر جب, قرأنا ہو, اب یہاں پہ یہ فعل بن گیا, یہ اسم ہے قرآن پڑھنا, قرآن, اور قرأنا یہ ہے فعل. قرانا پڑھے ہم, ڈوئر کون ہے؟ پڑھے ہم. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب پڑھے ہم, ہو اسے یعنی کہ قرآن کو, فَاتَّبِعْ پس پیروی کیجئے آپ, قرآن اس کے پڑھنے کی. پھر اگین سیم قرآن اس کے پڑھنے کی, یعنی یہ پھر فعل اسم آ گیا. پھر جب پڑھے ہم اسے تو پیروی کیجئے آپ اس کے پڑھنے کی.
ثم ان علینا، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے، پہلے بھی اصل میں یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے ہی ذمے اس پہ جمع کرنا، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، ان علینا بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے، بیانہ اسے بیان کرنا، اس میں بے بیان اسم ہے، ٹرانسلیشن بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبونا تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلد ملنے والی کو، یعنی کہ دنیا کو، وتذرون اور تم سب چھوڑ دیتے ہو، واو دال را روٹ ورڈ، چھوڑ دینے کے مطلب ہے وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرہ آخرت کو، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، نادرہ تر و تازہ ہوں گے، نون دا درا کا روٹ ورڈ فریشنس کے لیے آتا ہے، تر و تازگی کے لیے، قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ ہے، نادرہ کر کے تو یہیں پہ ہے، جس طرح چہرے اس دن نادرہ ہوں گے، فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور یہ سورہ مطففین میں آتی ہے آیت نمبر 24، تعرف فی وجوہہم، تم ان کے چہروں سے ان کے دیکھ لو گے، نضرۃ النعیم، تر و تازگی دیکھ لو گے نعمتوں کی، تر و تازگی رونق کے معنی میں نظرہ آتا ہے قرآن میں، ٹوٹل 3 دفعہ یہ روٹ ورڈ ہے، 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، وجوہ یوم نادرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہم بھی ان چہروں میں ہوں، ہمارے چہرے بھی وہ چہرے ہوں جو اس دن تر و تازہ ہوں، الی ربہا، اپنے رب کی طرف، یہ ضمیر ہا کی کس کی طرف جا رہی ہے، مؤنث کی، وجوہن کی لیے، اس کے لیے یوز ہوا ہے یہ مؤنث کی ضمیر، الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے وہ چہرے، ناظر ناظرین ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ناظرین دیکھنے والے، آڈینس جو ہے، تو وہ اپنے رب کے ناظر ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، اس قابل ہمارے اعمال نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے کر دے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکے اس دن، ووجوہ اور کچھ چہرے یومئذ اس روز باسرہ بے رونق ہوں گے، باسرہ ہوں گے، باسن را روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، اور اس کے مطلب ہوتا ہے منہ بنانے کے، منہ بسوڑنے کے، تو باسرہ ہوں گے، بے رونق ہوں گے، نادرہ جو ہوں گے وہ رونق والے چہرے ہوں گے جو پہلے والے، اور باسرہ جو بے رونق چہرے ہوں گے جو اترے ہوئے چہرے ہوں گے، ایک دفعہ قرآن میں یہاں پہ آیا ہے روٹ ورڈ، اور ایک دفعہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 22 میں تھا، ثم عباسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، و بسر، اور منہ بسورا، منہ بنایا، منہ بسورا کے میننگ میں بسر آیا تھا، تو قرآن میں بس 2 دفعہ ہے روٹ ورڈ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بس منہ بسورنا، تو یہی ٹرانسلیشن ہے، تظنو وہ سمجھ رہے ہوں گے، یہ تا مؤنث کی ہے، وہ چہرے سمجھ رہے ہوں گے، ظنّ یظنو سمجھنا، گمان کرنا، ان کے یفعلا کیا جائے گا، یہ پیسو ہے مجہول، اس پہ آپ لکھ لیجئے، اسے سرکل کر لیں کہ یہ پیسو ہے مجہول ہے، یہاں پہ پیش ہو 3rd لیٹر پہ زبر ہو، کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے، یفعلو کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، ان چہروں کے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑ دینے والا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں نہ کرنا، نہ ہمارے پیاروں کو ان چہروں میں کرنا، فاقہ فرا روٹ ورڈ ہے، فاقہ فرا روٹ ورڈ قرآن میں فقیری کے مطلب میں آیا زیادہ تر، فقیر، اور جیسے اسی طرح کے لفظ جو ہوتے ہیں نا فقیر یا فقراء کر کے، لیکن اس میننگ میں کمر توڑ دینے والا فاقرہ کر کے قرآن میں یہیں پہ ہے، تو اس کو ایسے یاد کر لیں کہ فاقرہ مطلب کمر توڑ دینے والا، اردو میں ہم پروورب یوز کرتے ہیں نا کمر توڑ دینے والا، یعنی کہ بالکل ایسے، تو وہ فاقرہ کمر توڑ دینے والا، لیکن اس طرح کہیں اور آپ کو یہ روٹ ورڈ نہیں ملے گا قرآن میں، یہاں پہ جو میننگ ہے اس کا، تظنو وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے یفعلا کیا جائے گا، مجہول ہے تو ٹرانسلیشن ہم کیا جائے گا کر کے کریں گے، بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ دینے والا برتاؤ کیا جائے گا، نہیں کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغت پہنچ جائے گی، تا ساکن جو ہے یہ مؤنث کی ہے، تو بلغہ کا مطلب پہنچنا، بلغت پہنچ جائے گی، التراقی جان، حلق کو، بتا دے کہ حلق کو پہنچ جائے گی، اس کا تارا قاف روٹ ورڈ قرآن میں صرف یہیں پہ، اور اس کے مطلب ہیں جیسے کالر بونز، کہ جب بالکل گردن تک حلق کے پاس پہنچ جائے گی جان، پیکٹ میں سمجھاتے ہیں جب جان پہنچ جائے گی حلق کو، قیلا اور کہہ دیا جائے گا، قیلا جو ہے یہ مصدر ہے اور وربل ناؤن ہے، کہہ دیا جائے گا، قیلا من کون ہے، راق جھاڑ پھونک کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا روٹ ورڈ ہے راق آف یا، قرآن میں یہ روٹ ورڈ ڈفرنٹ میننگز میں یوز ہوا ہے، جھاڑ پھونک کے میننگ میں یہیں پہ یوز ہوا ہے، صرف راق
جھاڑ پھونک کرنے والا. راقین اصل میں فاعل کا وزن ہے, راقن فاعل, تو ٹرانسلیشن جھاڑ پھونک کرنے والا. اردو میں یعنی ہم کہتے ہیں نا رقیہ شریعہ, اس سے یاد رکھیں رقیہ شریعہ میں بھی کیا ہوتا ہے, دم درود ہوتا ہے نا, جھاڑ یعنی کہ وہی. تو راقن اسی سے ہے. میں قرآن میں اس میننگ میں صرف یہی ہے, باقی جگہوں پہ اس کے میننگ ڈفرینٹ آئے ہیں را قافیہ کے. تو اسے اب رقیہ شریعہ سے بس یاد رکھیں, جھاڑ پھونک کرنے والا. زنا وہ سمجھ لے گا, انہو کہ بے شک وہ, الفراق جدائی کا وقت ہے. فراق اردو میں بھی جدائی کے وقت کو کہتے ہیں, فراق جدائی کو کہتے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ فراق کا لفظ ہے, سورہ کہف میں آیت نمبر 78 میں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا قصہ, اس میں خضر کہیں گے قالا, انہوں نے کہا, ہادہ یہ فراقو جدائی کا وقت ہے, بس اب یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور تمہارے درمیان, تمہارا ساتھ اب ختم ہو. تو فراق کا لفظ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اور اس قرآن میں بھی آپ نے دیکھ لیا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, وہ سمجھ لے گا کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتْ, اور لپٹ جائے گی. لام فا فا روٹ ورڈ کے میننگ میں لپیٹنا آتا ہے, کہ وائنڈ کرنا, ٹو وائنڈ جیسے لپیٹنا. لام فا فا کا روٹ ورڈ اس طرح آتا ہے قرآن میں, اور 3 دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا ہے. یہاں پہ فعل کی طرح آیا ہے, فعل کی طرح ایک ہی دفعہ آیا ہے. والتفت, اور لپٹ جائے گی, وائنڈ ہو جائے گی. الساق بالساق, پنڈلی ساتھ پنڈلی کے. اور یہاں پہ اسم کی طرح جہاں پہ دوسری دفعہ ایک دفعہ آیا ہے, جہاں سورہ اسراء کی آیت نمبر 104 ہے, کہ جب آخری دفعہ وعدہ دوسرا والا آ جائے گا آخرت کا, ہم ان کو لے آئیں گے لفیفہ, سمیٹ کے لے آئیں گے, وائنڈ کر کے لپیٹ کے لے آئیں گے. جیسے لفیفہ میں لپیٹنا, وائنڈ اپ کرنا آ جاتا ہے. تو یہ اسم کی طرح ایک دفعہ لفیفہ ہے, ایک دفعہ جنات الفافا, وہ بھی اسم ہے. تو لام فافا قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے روٹ ورڈ, ایک دفعہ فعل آیا ہے جیسے یہاں پہ لپٹ جائے گی کے میننگ میں, اور 2 دفعہ اسم آیا. والتفت, اور لپٹ جائے گی. الساق بالساق, پنڈلی ساتھ پنڈلی کی. سین واو قاف روٹ ورڈ, سین واو قاف روٹ ورڈ ڈفرینٹ میننگز میں آتا ہے. ایک آتا ہے یہ ساق یعنی شن, جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. ایک اس کے میننگ آتے ہیں سوق, اسواق, جیسے مارکیٹ, وہ بھی بازار, وہ بھی قرآن میں ملتا ہے. اور ایک میننگ جس کا کامنلی آتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھے گا, اس کا مطلب ڈرائیونگ سے ہوتا ہے, جس طرح ڈرائیو کرنا, ہانکنا. اس میننگ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا. والتفت, اور لپٹ جائے گی. الساق بالساق, پنڈلی ساتھ پنڈلی کے. ساق قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے, 2 دفعہ آپ نے یہاں دیکھ لیا. ایک دفعہ سورہ قلم میں آیت نمبر 42 میں, یوم یکشف, جس دن ہٹا دیا جائے گا, عن ساقن, پنڈلی سے, پنڈلی کھول دی جائے گی. تو اس میں بھی ساق ہے. الی ربی کا, آپ کے رب ہی کی طرف, یومئذ, اس دن, المساق, روانگی ہے, ڈپارچر ہے. یعنی کہ ڈرائیونگ کے میننگ میں آتا ہے, کہ ڈپارچر ہے, ڈرائیونگ. اس روٹ ورڈ سے, سین و قاف سے, میں نے آپ کو بتایا 3 مین میننگز نکلتے ہیں قرآن میں. ایک میننگ ہے جن, جو آپ نے یہاں دیکھا. ایک میننگ ہے مارکیٹ, اسواق و سوق سے. اور ایک میننگ جو قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے ڈرائیو کے سے. وسیق الذین کفروا, سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, اور یسوق ہم ایک دیکھتے ہیں, ساق یسوق. سورہ انفال کی آیت نمبر 6 ہے, کأنما, گویا کہ وہ, یساقونا, دیور ڈرائیون, جیسے دھکیلے جا رہے ہیں, لے کے جائے جا رہے ہیں موت کی طرف. یساقونا, ساقہ یسیقو جو ہوتا ہے, اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرائیو. تو یہ اسی سے کہ مساق, اس ڈرائیونگ سے یاد رکھیں کہ یہ میننگ اس کے ہیں, کہ اس دن اسی کی طرف ڈرائیونگ ہوگی, اسی کی طرف روانگی ہوگی, جانا اسی کی طرف ہے. اللہ اس حال میں لے کے جائے کہ ہم اچھے, جس بہترین حالت میں جب ہم اللہ کے پاس ہماری روانگی کا دن ہو. آمین. فلا, پس نہ, صدقہ, اس نے تصدیق کی. فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہے, نہ اس نے تصدیق کی. ولا, اور نہ صلی, نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن, اور لیکن, کذبہ, اس نے جھٹلایا. وتولی, اور اس نے منہ موڑ لیا. ثم, پھر, ذہب, وہ چلا گیا. سب میں دیکھیں آپ, فعل ماضی کے آخر میں زبر, کھڑی زبر, تو سب میں واحد مذکر کی ضمیر ہے. ثم ذہب, پھر وہ چلا گیا. الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف. یتمطع, اکڑتا ہوا. یتمطع کا روٹ ورڈ ہے میم, تو اور واو. یہ قرآن میں بس یہیں پہ ہے, لفظ بھی اور روٹ ورڈ بھی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. میم, تا اور واو روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب اکڑتا ہوا چلا چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف. اولا لکا, اولا, افسوس تجھ پر, پھر افسوس. اولا کا روٹ ورڈ ہے واو,
لام اور یا. قرآن میں اولا اور جگہ ملے گا مگر اس میننگ میں صرف یہیں پہ. یہ جو 4 دفعہ آپ کو یہاں پہ مل گیا اس میننگ میں قرآن میں صرف یہیں پہ کہ وہ کے میننگ جیسے افسوس کے میننگ کہ وہ صرف یہیں پہ. باقی اولا ہے اس کی میننگ ڈفرینٹ ہے قرآن میں. تو اولا لک فاولا افسوس تجھ پر پھر افسوس. ثم اولا لک فاولا پھر افسوس تجھ پر پھر افسوس. ایحسب کیا سمجھتا ہے الانسان انسان ان کے یترا کا وہ چھوڑ دیا جائے گا. یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو یہ مجہول ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. تارا کاف روٹ ورڈ یترا کا وہ چھوڑ دیا جائے گا. سدن بیکار. سدن کا روٹ ورڈ ہے سین دال اور یا. یہ بھی قرآن میں صرف یہاں پہ روٹ ورڈ. اس کے بعد آپ کو یہ روٹ ورڈ کہیں نہیں دکھے گا جیسے میم تووا ہوتا. سدا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے نگلیکٹڈ کہ ایسی نگلیکٹڈ چھوڑ دیا جائے گا کوئی پوچھا پاچے گا نہیں اس سے. یترا کا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا. سدن بیکار نگلیکٹڈ. علم کیا نہیں یکو تھا وہ. یا جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ اور کا جو ہے پیش یہ اصل میں کاف و نون کا فعل ہے. اس میں خالی کاف پہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ اس میں یہ تھا. ہم نے سورہ اس سے پہلے جو سورت کی تھی سورہ مدثر میں تھا لم نکو من المصلین. لم نکو تو اس میں بھی صرف نکو تھا نہ تھے ہم. اب یہاں پہ یکو ہے نہ تھا وہ. علم یکو کیا نہ تھا وہ. نطفتن ایک نطفہ. من منین منی کا. یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے. ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے میم نون اور یا. منی جو ہے یہ فلوئڈ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے منی کا لفظ اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے اور جس میں مطلب فلوئڈ پورا آ جاتا ہے. یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے جو امٹ کیا جاتا ہے. یمنا میں بھی آپ دیکھیں یا پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ کھڑی زبر ہے تو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. امٹ کیا جاتا ہے جو ٹپکایا جاتا ہے. قرآن میں یہ میم نون یا سے فعل کی طرح 3 دفعہ آیا ہے. یہ منی کر کے اسم کی طرح 1 دفعہ آیا ہے فلوئڈ کے لیے اور یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے جو امٹ کیا جاتا ہے یہ 3 دفعہ آیا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 1 دفعہ دیکھ لیتے ہیں ابھی. سورہ نجم کی آیت نمبر 46 ہے. من نطفتن ایک نطفے سے سیمن ڈراپ سے اذا جب تمنا وہ ٹپکایا جاتا ہے. اٹ از امیٹڈ. امیٹڈ یہ بھی پیسو ہے مجہول. تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا جب سورہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ افرأیتم ما تمنون کیا تم نے دیکھا جو تم ٹپکاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بچہ بناتا ہے یا تم بناتے ہو تو اس میں بھی تمنون کا لفظ یوز ہوا ہے. تو میم نون یا 3 دفعہ فعل کی طرح اس میننگ میں آیا ہے. باقی میم نون یا ڈفرینٹ میننگز میں آیا ہے قرآن میں مگر امٹ کے مطلب میں صرف 3 دفعہ آیا ہے. یہ یہاں جو ہم نے آج جس کے بارے میں بات کی اور باقی یہ لفظ اسم کی طرح 1 دفعہ ہے اور باقی میم نون یا تمنا کے لیے وشفل ڈیزائرز کے لیے امانی اس طرح یوز ہوا ہے. ٹھیک اس کو دوبارہ دیکھنے اس آیت کو. علم یکو کیا نہ تھا وہ نطفتن ایک نطفہ من منی منی کا. یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے جو امٹ کیا جاتا ہے. ثم پھر کانا ہو گیا وہ علقتن جمع ہوا خون. علقہ فخلق پھر اس نے پیدا کیا. اس نے کیسا ہے اس نے خلق کے آخر سے اس نے پیدا کیا. فسوا پھر اس نے درست بنایا. سوا یسوی جہاں سے صورت شروع بھی ہوئی تھی نسوی بنانا تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے مطلب میں درست کرنا آتا ہے پروپورشن کرنا. فسوا پھر اس نے درست بنایا. فجعل پھر اس نے بنایا منہ اس سے نطفے یعنی کہ اس علقہ سے اس سے الزوجین اس سے جوڑا. عینی میں 2 چیز آتی ہیں زوجینی جوڑا. ذکرا الذکر والانثى مرد اور عورت. الیس کیا نہیں ہے ذالکا یہ وہ بقادر قادر علی اس پر ان کے یحیی وہ زندہ کرے. یا کی ٹرانسلیشن وہ زندہ کرے الموتى مردوں کو. میم واو تا روٹ ورڈ ہے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو. بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہے قادر. اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دیجئے. جو ہماری کمیاں کوتاہی ہیں ان کو آپ درگزر کیجئے اور ہمارے دل کو زندہ کر دیں کہ ہم جو ہیں آپ کے دل ہمارے مردہ نہ ہوں. ہمیں اسلام پہ فرما برداری کا حالت کی زندگی ہے فرما برداری کی حالت میں موت دیجئے. اور اس حالت میں جب ہمارے جانے کا روانگی کا وقت آئے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں کر دے جو اس دن
جو ہے نادرہ، جو فریش ہوں، جو اپنے رب کی طرف دیدار جن کو ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔